السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ تیاری کیسی جا رہی ہے؟ لیکچرز کو انجوائے کر رہے ہیں؟ آن لائن جو ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ گھر میں آپ کھانا کھاتے ہوئے بھی لیکچر سن سکتے ہیں۔ بہت ایزی ہے، کوئی اس کو اگر ایڈاپٹ کر لے تو بہترین قسم کی فیسلٹی ہے۔ ہماری زندگی میں مطلب ایز فار ایز آئی ایم کنسرن، مجھے تو پہلی بار آن لائن لیکچر دینے کا سنے تو تھے لیکن ڈیلیور نہیں کیے تھے، پہلی بار موقع ملا ہے تو آئی لو اٹ مجھے بہت اچھا لگا۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم چیپٹر کا بقیہ حصہ آج سے شروع کر رہے ہیں، کنگڈم فنجائے۔ آپ جواب دیں گے تو میں سن تو نہیں پاؤں گا، لیکن پھر بھی میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ اچھے بچے ہیں، بالکل آپ، یہ مشروم ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ ایڈیبل ہے کہ پوائزنس ہے۔ ایڈیبل ہے تو میرے لیے، اور اگر پوائزنس ہے تو یہ موئز صاحب کے لیے ٹھیک رہے گی۔ جسٹ جوکنگ آن دا لائٹر سائڈ۔ اچھا، میں لائیو اسٹریمنگ کو بہتر رکھنے کے لیے اپنی ویڈیو آف کر رہا ہوں تاکہ جو ریکارڈنگ کی کوالٹی ہے وہ اچھی رہے۔ جب ضرورت ہوئی جب شکل دکھا دوں گا، فی الحال میں اس کو آف کر رہا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ مشروم ہے اور یہ یسٹ فنگس ہے جس کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یونی سیلولر فنگس کا ایک بہت بڑا گروپ ہے۔ اس میں ایک نہ دو 1600 کے قریب اسپیشیز۔ فنگس کی باڈی تھیلس کہلاتی ہے۔ یہ کل بتایا تھا کہ تھیلس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو فنگس میں روٹ نمایاں ہے، نہ اسٹیم نمایاں ہے، اور نہ لیف نمایاں ہے۔ تو انڈیفرینشیٹڈ باڈی کی وجہ سے اسے تھیلس کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو مائسیلیم بھی کہتے ہیں۔ تھیلس مناسب لفظ اس لیے ہے کیونکہ یہ فنگس جب پلانٹس میں کلاسیفائی ہوتے تھے تو ان کی اپنی آئیڈینٹیٹی تھی، الگ نام تھا، دیٹ واز تھیلوفائٹا۔ تو فنگس کی باڈی تھیلوائڈ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اسے ماڈرن نام یعنی مائسیلیم بھی دیتے ہیں۔ اور باڈی 3 برانچز پر مشتمل ہوتی ہے، دیٹ از رہیزوائڈ، اسٹولون اینڈ اسپورینجو اسپور۔ رہیزوائڈس کو روٹ کی مانند سمجھا جاتا ہے، اسٹولون کو شوٹ کی مانند سمجھا جاتا ہے، اینڈ اسپورینجو اسپور از کنسیڈرڈ جسٹ لائک اے فلاور۔ یہ ایک ڈبل روٹی ہے جس پہ ڈرائنگ کے ذریعے ایک فنگس کو گرو کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ جو برانچز نیچے جا رہی ہیں یہ رہیزوائڈس ہیں۔ یہ روٹی میں سے سٹارچ ایبزارب کر کے اور اس کو بریک کر کے پھر پورے فنگس کو یہ گلوکوز فراہم کریں گی، تو یہ روٹ لائک اسٹرکچر ہے۔ یہ اس کا اسٹیم ہے۔ اس کا اسٹیم جو ہے نا ورٹیکل نہیں ہوتا، نیچے سے اوپر نہیں جاتا، اس کا رن کرتا ہے آن دا سرفیس آف اینی سبسٹریٹم جس پہ فنگس گرو کرتا ہے، تو یہ اس کا اسٹولون ہے۔ اور فنگس کو جب اپنی نسل بڑھانی ہوتی ہے تو ریپروڈکٹیو برانچز بناتا ہے، یہ اسپورینجو اسپور ہے۔ یہ دیکھیں اسپورینجو اسپور ہے۔ اسپورینجو اسپور یہ پورے کو کہتے ہیں، اور اس کا یہ والا جو حصہ یہ اسپورینجیم ہے، اور اس میں سے نکل رہے ہیں اسپورز۔ تو رہیزوائٹس کیا ہے؟ They are root-like and help in absorption of the nutrients from whatever substratum it is. اسٹولون کیا ہے؟ یہ میں نے دوبارہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ It is a stem-like structure and helps in propagation. دیکھیں propagation کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا، جیسے درخت پھیلتے ہیں نیچے سے اوپر طرف، تو وہ vertical propagation ہوتی ہے، اور یہ سرفیس کے اوپر دوڑتے ہیں تو یہ ہاریزنٹل پروپیگیشن ہوتی ہے۔ اسپورینجو اسپور یہ فلاور لائک ہے اور یہ ریپروڈکشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کیسے ہیلپ کرتا ہے ریپروڈکشن میں۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ فنگس کے کل 3 پارٹس ہیں: رہیزوائڈ، اسٹولون اور اسپورینجیو اسپور. ناؤ واٹ آر ٹائپس آف فنجائی؟ فنجائی کے بیسیکلی 2 ٹائپس ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں فالس فنجائی یا مگزو مائکوفائٹا. دوسری ہوتی ہیں ٹرو فنجائی which are also known as یو مائکوفائٹا. فرق ان دونوں فنگس کے سیل وال میں ہے. ان فالس فنجائی اور مگزو مائکوفائٹا cell wall is made up of cellulose and beta glucan, whereas in true fungi or eumycophyta the cell wall is only made up of chitin, there is no cellulose. کیونکہ سیلولوز کہتے ہیں کہ یہ پرٹیکولرلی پلانٹس کے لیے مخصوص ہے. تو فالس فنجائی میں سیلولوز اور بیٹا گلوکن ہے، اور ٹرو فنجائی میں صرف کائٹن ہے، نہ بیٹا گلوکن ہے نہ سیلولوز ہے. تھوڑا اور دیکھیں، یہ آپ دیکھیں کہ یہ پلانٹ کی فنگس کی سیل کا اسٹرکچر ہے، اس کی آؤٹر موسٹ باؤنڈری. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹا گلوکن. یہ دیکھیں، یہ والا یہ والا یہ والا، یہ سارے بیٹا گلوکن ہیں. اور اس کے نیچے آپ کو یلو کلر میں نظر آ رہا ہے کائٹن. تو 3 باتیں ہوئی نا. ایک تو فنگس میں کچھ میں سیلولوز بھی ہوتا ہے، بیٹا گلوکن بھی ہوتا ہے، اور کچھ میں صرف کائٹن ہوتا ہے، نہ سیلولوز ہوتا ہے نہ بیٹا گلوکن ہوتا ہے. تو اس بنیاد پہ سم فنجائی آر فالس فنجائی اینڈ ادر فنجائی آر ٹرو فنجائی. یہ ایک جنرل نالج کا سوال ہے، آ سکتا ہے کہ واٹ از دی لارجسٹ فنگس ان دا ورلڈ؟ دا لارجسٹ فنگس ان دا ورلڈ از آرمیلیریا، اور یہ پھیلا ہوا ہوتا ہے 15 ہیکٹرز کے علاقے میں. دس از جسٹ ون فنگس. آرمیلیریا کین بی اسکیٹرڈ اوور 15 ہیکٹرز ایریا. تو دنیا میں کوئی بھی جاندار اتنا بڑا نہیں ہوتا. تو فنگس کے اندر آرمیلیریا فنگس کا یہ ایک یونیک ریکارڈ ہے. یاد رکھیں کہ آرمیلیریا فنگس کو ہنی فنگس بھی کہتے ہیں. ہنی فنگس. We are now starting the new topic, that is nutrition and fungi. یہ تو اب آپ کو رٹ گیا ہوگا کہ فنگس آٹوٹراف نہیں ہے، ہیٹروٹراف ہیں، اور یہ کھانا باہر ڈائجسٹ کر کے پھر اسے ایبزارو کرتی ہیں. تو on the basis of nutrition, fungus are divided into parasitic fungi. یہ نقصان پہنچاتی ہیں، فائدہ کوئی نہیں دیتی. سیپروفائٹک فنجائی، یہ مردہ چیزوں کو ٹھکانے لگاتی ہیں، فائدہ یہ ہے کہ گند صاف ہو جاتا ہے. سمبائیوٹک فنجائی، یہ فائدہ لیتی بھی ہیں اور فائدہ پہنچاتی بھی ہیں. چوتھی ہے پریڈیٹر، یعنی کمال دیکھیں کہ یہ فنگس بیسیکلی سیسائل ہیں، لیکن یہ موٹائل چیزوں کو شکار کر کے اپنا گزارا کر سکتے ہیں. پریڈیٹر. فن ہونا چاہیے، زندگی گزارنے کا آرٹ ہونا چاہیے، ناممکن چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں. پیراسائٹک فنجائی. پیراسائٹک فنجائی ایسی فنجائی ہے جو دوسرے ہوسٹ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور اس کی نیوٹریشن اپنے حق میں لے کر استعمال کرتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہوسٹ فائنلی ڈیڈ ہو جاتا ہے. بھیانک قسم کی صورتحال دیکھیں کہ یہ لیف کے اوپر گرو کیے ہے فنگس. میں حیران ہوں، نہ ان کا نروس سسٹم ہے نہ یہ دماغ رکھتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ پلانٹ کا فوٹو سنتھیسس لیف میں ہوتا ہے،
اور پھر یہ فلوئم کے ذریعے پورے پلانٹ کی باڈی میں گلوکوز ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے کیوں نہ ہم جا کر پلانٹ کے لیف پہ حملہ کریں, کچن میں حملہ کریں, تاکہ پکی پکائی تازہ روٹی, اب اس کو روٹی مت سمجھنا, آپ اتنے بھی سمپل نہیں ہوں گے, تو تازہ گلوکوز فنگس پہلے اپنا شیئر لیتے ہیں اور باقی جو گلوکوز ہوتا ہے وہ پلانٹ کے دوسرے پارٹس کو ملتا ہے اور وہ ناکافی ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جان لے لے گی فنگس اس پلانٹ کا. یہ آپ کو آرتھروپوڈس نظر آ رہے ہیں, اس پہ لگی ہوئی فنگس کہاں تو گرو کیا ہے, میں تو حیران ہوں. اور اس کو تو تقریباً ختم کر دیا اور اس کو بھی تقریباً ختم کر دیا. تو پیراسائٹک فنگس وہ ہوتے ہیں جو کسی پلانٹ پہ یا کسی اینیمل پہ اٹیک کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے اور اس کو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. نیور ایکسپیکٹ اینی زیرو گڈ فرام پیراسائٹک فنجائی. ناؤ پیراسائٹک فنجائی اوبلیگیٹری بھی ہوتے ہیں اور یہ فیکلٹیٹو بھی ہوتے ہیں. اوبلیگیٹری پیراسائٹک فنجائی وہ ہوتے ہیں which can live on live host, انہیں زندہ رہنے کے لیے کوئی لائیو ہوسٹ چاہیے. لیکن فیکلٹیٹو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر لائیو ہوسٹ نہ ملے, پیٹی ڈش میں آپ کوئی میڈیا بنا لیں آرٹیفیشل ٹائپ کا جس میں ان کو نیوٹریشن ملے, بھلے یہ پیٹی ڈش ہو, پیٹی ڈش میں نیوٹریشن ان کے لیے تو یہ گزارا کر لیں گے. تو اوبلیگیٹری پیراسائٹک فنجائی نیسسرلی نیڈ اے لیونگ ہوسٹ, ویئر ایز یہ جو دوسری ٹائپ کی فنگس ہیں فیکلٹیٹو کہتے ہیں ان کو اوبلیگیٹری کہیں گے, اس کو فیکلٹیٹو کہیں گے. تو دے کین لیو آن دا لیونگ ہوسٹ, اور اگر لیونگ ہوسٹ نہیں ہے تو دے کین آلسو لیو آن ان اے پیٹری ڈش ویئر اینی تھنگ از اویلیبل فار دیم ٹو ایٹ. تو یہ اس طرح کے فنگس ہیں اور یہ بڑے کامیاب فنگس ہوتے ہیں. ان کی مجبوری ہے کہ لائیو ہوسٹ چاہیے, اب لائیو ہوسٹ نہیں ہے تو ختم. یہ لائیو ہوسٹ پہ بھی گزارا کرتے ہیں اور آرٹیفیشل میڈیا پہ بھی گزارا کرتے ہیں. واٹ آر آرتھروباٹریز, یہ آپ تصویر سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے اس کی نیچے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں. آرتھروباٹریز آر فنگس دیٹ اٹیک آن دا سوائل نیماٹوڈز. دیکھو میری بات سنو, پودوں کی جڑیں زمین میں اندر ہوتی ہیں اور زمین کو سوائل کہتے ہیں, اور سوائل کے اندر یہ نیماٹوڈز ہوتے ہیں اور یہ پودوں کی جڑوں کو اٹیک کر کے انہیں کھوکھلا کر دیتے ہیں, ان میں سے نیوٹریشن حاصل کرتے ہیں. تو پودے کی جڑوں پہ حملہ کرتے ہیں یہ نیماٹوڈز یعنی راؤنڈ ورمز, اور ان راؤنڈ ورمز پہ حملہ کرتے ہیں کچھ فنگس. یعنی ایک فنگس اٹیک کرتا ہے راؤنڈ ورم پہ, اور راؤنڈ ورم بھی وہ جس نے اٹیک کیا ہوا ہوتا ہے پلانٹ کے اوپر. تو اگر فنگس راؤنڈ ورم کو ختم کرے گا تو سمجھو تو یہ فنگس آپ کے لیے فائدے مند ہے, ورنہ راؤنڈ ورم روٹ سے گھسیں گے اور فروٹ سے نکلیں گے. کبھی کبھی آپ فروٹ کاٹتے ہیں نا, بینگن کاٹتے ہیں, توری کاٹتے ہیں, تو اندر سے کیڑے نکلتے, وہ یہی تو ہیں. دوسرے فنگس ہیں سیپروفائٹس. یہ جو بھی فروٹ ہے یہ کسی درخت کا حصہ ہوگا, گرنے کے بعد اس پہ یہ فنگس نے گرو کیا ہے, کیونکہ کھال سے لے کر اندر فلیش تک نیوٹریشن ہی نیوٹریشن ہے. تو سیپروفائٹس وہ فنگس ہوتے ہیں جو کسی مردہ چیز پہ سے اٹیک کر کے اپنے لیے نیوٹریشن حاصل کرتے ہیں. میری نظر میں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اگر چیزوں کو کھا کر چٹ نہ کرے تو سمیل پھیلے گی. تو سیپروفائٹس they get the food from the dead host and they are also called decomposers. اب تھوڑی سی اچھی بات بھی ہو جائے کہ کچھ فنگس سمبائیوٹک ہوتے ہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی ول اسکریچ یورس. تم میری پیٹھ کھجاؤ تو میں آپ کی پیٹھ کھجاؤں گا, یعنی یو ہیلپ می اینڈ آئی ول ہیلپ یو آؤٹ ان دا ریٹرن. تو کچھ فنگس ایسے بھی ہوتے ہیں
جو کسی بھی ہوسٹ پہ جا کر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اسے بینیفٹ پہنچاتے ہیں، لیکن ون وے نہیں ٹریفک چلتی. دس از ناٹ اے ون وے ٹریفک. یہ فائدہ پہنچاتے بھی ہیں تو فائدہ لیتے بھی ہیں. تو سمبائوٹک فنجائی دو قسم کے ہوتے ہیں، لچن اینڈ مائکورائزیا. لچن وہ فنگس ہیں جو الجی کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں فائدہ لیتے ہیں. مائکورائزیا وہ فنگس ہیں جو وسکولر پلانٹس کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں، فائدہ لیتے بھی ہیں فائدہ دیتے بھی ہیں. آئیے تفصیل سے بات ہو جائے. لچن از ایسوسیشن بٹوین فنجائی اینڈ الجی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ الجی جہاں پہ گرو کرتے ہیں تو ان کو اگر بہت زیادہ تیز دھوپ لگے تو الجی کی ڈیسیکیشن ہو جاتی ہے، ان میں واٹر لاس ہو جاتا ہے اور مر جاتے ہیں. تو الجی چاہتے ہیں کہ کوئی امبریلا کی طرح ہمارے اوپر چھاؤں کرے. تو یہ فنگس نے چھاؤں پرووائڈ کی ہوئی ہے. اندر نیچے الجی کو دیکھو یہاں چھاؤں ہے. تو فنگس الجی کو ڈیسیکیشن سے بچاتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن سے بچاتے ہیں، اور الجی پھر فنگس کو گلوکوز فراہم کرتے ہیں. دوسرا ریلیشن شپ ہے مائکورائزیا. اٹ از اے ریلیشن شپ بٹوین فنگس اینڈ اے وسکولر پلانٹ. وسکولر پلانٹ وہ ہوتے ہیں جن کا زائلم فلوئم ہوتا ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ پودا کئی سالوں سے یہاں پہ کھڑا ہے اور اس کی روٹس بس اتنی ہی گرو کر سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو اس علاقے کے اندر جو بھی منرلس اور واٹر ہے یہ پودا اپنے لیے یوز کر چکا. اب مزید منرلس واٹر دور ہیں، لیکن اس کے روٹس میں وہ طاقت نہیں ہے کہ یہ دور دراز علاقوں تک اپنے روٹس کو گرو کر سکے. تو فنگس کیا کرتا ہے، یہ بلو کلر میں دیکھیں. فنگس آ کے ان کے روٹس کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں اور دور کھڑے پانی اور منرلس کو روٹس میں قریب آ کر دیتے ہیں، اور یہی روٹس پھر پانی کو اوپر چڑھاتی ہے، منرلس کو اوپر چڑھاتی ہے، فوٹوسنتھسس ہوتا ہے، جو گلوکوز بنے گا اور پلانٹ اور وہ فنگس میں شیئر ہو جائے گا. تو ایسے پلانٹ جو ایک خاص عرصے کے بعد اپنے لیے زمین سے واٹر اور منرل مینیج نہیں کرتے تو فنگس ان کو لا کر واٹر اور منرلس قدموں میں رکھ دیتے ہیں، کیونکہ فنگس ایک رات میں 1 کلومیٹر زیر زمین گرو کر سکتے ہیں یا اوور دا ارتھ گرو کر سکتے ہیں. تو ریلیشن شپ بٹوین فنجائی اینڈ وسکولر پلانٹ از کالڈ مائکورائزیا. اور پھر یہ دو قسم ہوتا ہے، اینڈو مائکورائزیا اور ایکٹو مائکورائزیا. ایکٹو مائکورائزیا میں فنگس روٹ کے باہر تک پانی لاتے ہیں، اینڈو مائکورائزیا میں وہ زائلم تک پانی لاتے تاکہ پانی اوپر چڑھے. اب ہم پڑھتے ہیں پریڈیٹر فنجائی. یہ آپ کو ایک آرتھروپوڈ نظر آ رہا ہے، اس کو شکار کیا ہے فنگس نے اور اس کو ختم کر دیا. پریڈیٹر کا مطلب ہوتا ہے زندہ چیز کو پکڑنا، اسے مارنا، اور جب اس میں سے جان نکل جائے پھر اسے کھانا. پریڈیٹر مانا شکار کر. واٹ آر ہسٹوریا؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ فنگس کی یہ جو برانچز ہوتی ہیں ان میں سے جو سب برانچز نکلتی ہیں کسی سیل میں پینیٹریٹ کی جاتی ہیں تاکہ وہاں سے نیوٹریشن وغیرہ حاصل کی جائے. تو ایسی برانچز کو ہسٹوریا کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس اب ہم پڑھیں گے ریپروڈکشن ان فنجائی، اور آج کے لیکچر میں صرف ایسیکچوئل ریپروڈکشن پڑھاؤں گا. سیکچوئل ریپروڈکشن مجھے تھوڑا تفصیل سے پڑھانی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. تو فنگس جو ہیں وہ ایسیکچولی بھی ریپروڈکشن کرتے ہیں اور سیکچولی بھی. ایسیکچوئل میتھڈ 4 ہیں: اسپور فارمیشن، کونیڈیا فارمیشن، فراگمنٹیشن اور یہ بڈنگ. یہ 4 الگ ٹائپ کے ایسیکچوئل ریپروڈکٹیو میتھڈز ہیں. سیکچوئل میتھڈ فقط ایک ہی ہے جس کو کہتے ہیں کانجوگیشن، وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تو لیٹ اس ٹاک اباؤٹ سیکچوئل ریپروڈکشن. پہلا ہے اسپور فارمیشن. یہ ڈبل روٹی پہ فنگس اگا ہوا ہے اور آپ کو بتایا کہ یہ جو ریپروڈکٹیو برانچز ہوتی ہیں اس کو اسپورین جو اسپور ہائفی کہتے ہیں. اس کے اندر اسپورس بنتے ہیں، جب وہ ریلیز ہو جاتے ہیں تو ہوا کے دوش پہ زمین پہ گر جاتے ہیں
اور ان اسپورس کو جہاں بھی مناسب ماحول ملا تو ایچ اینڈ ایوری اسپور ول ڈیولپ انٹو اے نیو فنگس. تو مدر فنجائی نے اپنے ریپروڈکٹیو ہائفی میں اسپور بنائے اور اسپورینجیم کا کیپسول، یہ اسپورینجیم کا کیپسول ہے، پھش کر کے جب رپچر ہوا تو یہ اسپورس ریلیز ہو کر زمین پہ گریں گے اور وہاں سے پھر نیا فنگس گرو ہوگا. تو اسپور فارمیشن از اے asexual type of reproduction where spores are made and spores are made within a structure which is called sporangium. اس میں زیادہ تر اسپورس تو ویسے ضائع ہو جاتے، بہت کم مقدار میں اسپورس ہیں جو مناسب ماحول حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں and they grow into a new fungus. دوسرا طریقہ ہے کونیڈیا فارمیشن، یہ بھی اسپور فارمیشن کے جیسا ہی ہے. ادھر اسپور فارمیشن میں اسپورینجو اسپور بنا تھا، کونیڈیا فارمیشن میں کونیڈیو اسپور بنے گا. یہ کونیڈیو اسپور یہ پورے کا پورا. اسپور فارمیشن میں یہ جو اسٹرکچر بنا تھا اسے اسپورینجیم کہہ رہے تھے اور اسپورس اس میں اندر پیدا ہو رہے تھے. لیکن کونیڈیا فارمیشن میں یہ کونیڈیم کہلائے گا اور اسپورس اس کے باہر دیکھیں آپ اٹیچڈ ہیں. ذرا سی پھونک لگے گی، ہوا لگے گی تو یہ سارے کے سارے لتا منگیشکر کا گانا ہے نا، ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوپٹہ مربل کا، یہ اڑ جائیں گے اور جہاں پر بھی یہ گریں گے وہاں ایک نیا کونیڈیو اسپور فنگس ڈیولپ ہوگا. تو کونیڈیا فارمیشن میں فنگس کونیڈیو اسپور بناتا ہے اور یہ آؤٹ سائڈ آف دا کونیڈیم اٹیچڈ ہوتے ہیں. تو جو کیپسول کے اندر ہے وہ اسپورینجو اسپور ہے، جو کیپسول کے باہر ہے وہ کونیڈیو اسپور ہے اور یہ یہاں سے جب ہٹے یہ نیا فنگس گرو کرے گی. تیسرا طریقہ ہے فریگمنٹیشن کا. دیکھیں فریگمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک سم تھنگ بٹس اینڈ پیسز، کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. جیسے آپ لمبی سی گاجر لاتے ہیں ٹک 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 ٹکڑے کر دیتے ہیں، لمبی سی مولی لاتے ہیں ٹک 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 ٹکڑے کر دیتے ہیں. تو زمین پہ بے تحاشا فنگس کے فلامنٹس پڑے ہوتے ہیں. جب آپ چلتے ہیں یا کسان ہل چلاتا ہے تو وہ لمبے لمبے جو فلامنٹس ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ایوری ٹکڑا ول بی کالڈ فریگمنٹ. اور تو اگر ایک فلامنٹ کے 10 پیسز ہوئے تو فرام 10 پیسز ایچ پیس ول گرو ایز اے نیو فنگس. تو یہ ہے فریگمنٹیشن. کیا ہوگا اس میں کہ فنگس کی جو ہائفیز ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی اور ہر ٹکڑے میں سے ایک نیا فنگس آئے گا. Each broken fragment will develop into a new fungus. آخری اور چوتھا میتھڈ ہے سیکشل ریپروڈکشن کا بڈنگ. اب یہ صرف اور صرف آپ کو بتاؤں یہ یسٹ فنگس کی اسپیشیز میں ہوتا ہے. یہ مدر فنگس ہے یسٹ. اس نے پہلے یہ بڈ بنائی اور یہ بڈ جب میچور ہوگی تو یہاں سے ڈیٹیچ ہو کے یہ الگ ہو جائے گی اور یہ نئی فنگس یہاں سے شروع ہوگی اور پرانا یسٹ پھر ایک اور نیا بڈ بنائے گا. تو پرانا یسٹ بڈ بناتا ہوا الگ کر دیتا ہے، پھر بڈ بناتا الگ کر دیتا ہے. مدر آرگنزم سروائیو کرتا ہے اور ڈاٹر جو آرگنزمس ہیں جو برڈس میں سے بنتے ہیں وہ اپنی ایک الگ سے لائف گزارتے ہیں. تو بڈنگ از اے آؤٹ گروتھ آن دا سرفیس آف دا مدر یسٹ. اور یہ بہت ہی کامیاب قسم کا جو ہے میتھڈ ہے ریپروڈکشن کا. تو آج میں نے آپ کو فنگس کا ایسیکچوئل ریپروڈکشن سمجھایا جس میں 4 ٹائپ سمجھیں: اسپور فارمیشن، کونیڈیا فارمیشن، فریگمنٹیشن اینڈ بڈنگ. اسٹوڈنٹس میرا اگلا ٹاپک ہوگا سیکچوئل ریپروڈکشن جو کہ میں ڈیٹیل سے پڑھانا چاہتا ہوں. ایک ہی میتھڈ ہے یہ، اس کو کہتے ہیں کانجوگیشن اور یہ سکون سے سمجھنا چاہیے تاکہ جب ہم کلاسیفیکیشن آف فنگس پڑھیں گے تو تمام فنگس کے جو 4 گروپ ہے ایسکومائکوٹا، زائگومائکوٹا، ڈیوٹیرومائکوٹا، بیسیڈیومائکوٹا، تو اس میں کانجوگیشن کا بار بار ذکر ہوگا تو تھوڑا سلیقے سے سمجھیں گے تو آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، کورونا سے بچیں، محنت کریں، اور ریوارڈ میرے رب کے ہاتھ میں.